الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلها اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا حلقہ کشف المحجوب، جس کا آغاز اپریل 2010 میں ہوا، 13 سال ہو گئے ہیں سبقن پڑھتے ہوئے۔ سب طالب علم ہیں۔ آج کا سبق نمبر 114 ہے۔ حضرت پیر علی حجویری المعروف داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب۔ آج کے سبق میں بہت بڑی ہستیاں حضرت ابو اسحاق ابراہیم بن احمد الخواص، جسے حضرت عموماً ابراہیم خواص رحم اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تبع تابعین میں سے ہیں، متوکلین اہل تسلیم کے پیشوا۔ توکل میں آپ بہت بڑی شان و منزلت رکھتے ہیں، بہت سے مشائخ کی صحبت اختیار کی، بہت ہی زیادہ آپ کی کرامات اور معاملات طریقت میں عمدہ قابل دید تصانیف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں علم 2 کلموں میں جمع ہے، علم 2 کلموں میں جمع ہے۔ ایک تو یہ ہے تو اس بات میں تکلف نہ کرے جس کا اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ کر دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ تو اس بات کو ضائع نہ کرے جس کا تجھ سے ادا کرنے کا مطالبہ کیا، یعنی تجھے اس پر ادا کرنا لازم قرار دیا، تو اس کا ضامن بنایا کہ دنیا آخرت میں تجھے نیکی کی توفیق حاصل ہو، اور امر الہی بجا لانے میں کوتاہی نہ کر، کیونکہ ترک فرمان تیرے لیے عذاب کا سبب ہوگا۔ ایک دفعہ آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ عجائبات میں آپ نے کیا دیکھا؟ عجائبات میں آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا عجائبات تو بہت دیکھے، لیکن اس سے بڑھ کر کوئی بات عجیب نہ تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے مجھ سے صحبت میں رہنے کی درخواست کی، میں نے اس کو قبول نہ کیا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے نہیں کہ میں آپ سے کوئی بہتر ہوں، رفیق طلب کرتا تھا، بلکہ اس لیے میں ڈرتا تھا کہ اللہ جل شانہ کو چھوڑ کر آپ پر اعتماد نہ کرنا پڑے گا، اور آپ کی صحبت میرے لیے توکل کو نقصان دے اور نفل کو اختیار کر کے فریضے سے باز رہ جاؤں۔ ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ تبع تابعین میں سے ہیں، تبع تابعین، جنہوں نے تابعین کو دیکھا، اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ تابعین ہیں، اور جنہوں نے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی وہ صحابہ اہل البیت ہیں، اہل البیت ہیں۔ جو خاص نقطہ اس میں انہوں نے بیان فرمایا، خاص نقطہ بیان فرمایا، وہ کسی بڑے کی صحبت ہے، پھر اہل حق کے فیصلے ان کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ بڑے کی صحبت ہے، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، مردہ بدست زندہ، جو اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر اعتماد کرتا ہے۔ یوں کہا کہ کسی فقیر سے، درویش سے، یا کوئی فقیر درویش نہ ہو، اس کا کوئی غلام ہو، اس سے بیعت ہونے سے پہلے آنکھیں بھی کھلی رکھ، کان بھی کھلے رکھ، آنکھیں بھی کھلی رکھ، کان بھی کھلے رکھ۔ آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لے، رطب و یابس، مثبت منفی، اور کانوں سے جو سننا ہے سب کچھ سن لے، اعتراضات، شک، وساوس، بدگمانیاں، جو سننا ہے سن لے۔ پھر اپنا ہاتھ کسی فقیر کے ہاتھ میں دینے کے بعد
آنکھیں بھی بند کر لے، کان بھی بند کر لے۔ اس کی زندہ مثال، اور اس کی زندہ مثال ہے، ایک شخص آیا چلتے چلتے، کہنے لگا پتہ ہے آج ایک واقعہ ہوا۔ کیا ہوا؟ ایک دوسرے شخص سے کہنے لگا، ایک بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مکہ کی سرزمین سے بیت المقدس چلا گیا، کتنے مہینوں کا سفر، پھر وہاں نہیں، یہاں تک نہیں، یہاں سے پھر پہلے سے تیسرے، تیسرے سے پانچویں، پانچویں سے ساتویں، ساتویں سے اوپر تک، اللہ کے عرش تک۔ ممکن ہے؟ کون کہتے ہیں؟ کہ تیرا یار محمد کہتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہا صدقتا، یہ سب ٹھیک ہے۔ اسی پہ صدیق کا لقب ملا۔ انہوں نے تو کملی والے کو سچا کہا، آج ساری عمر ان کو صدیق یا صدیق، سچا یا دوست، آج ساری دنیا انہیں کہہ رہی۔ آنکھیں بھی بند، کان بھی بند، یہ زندگی کی ترقی کی راہیں ہیں۔ عجائبات عالم میں جب انسان کھو جاتا ہے، عجائبات عالم میں انسان جب کھو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں کے پردے ہٹ جاتے ہیں، دل کے پردے ہٹ جاتے ہیں، پھر اسے وہ نظر آتا ہے جو ہر شخص کو نظر نہیں آتا، لیکن اس کا ہر جگہ اظہار ضروری نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے حضور نے مجھے علم کے 2 برتن دیے، مفہوم ہے، ایک وہ جس کا میں نے اظہار کر دیا، ایک وہ اگر میں اظہار کر دوں تو ایک جگہ روایت ہے کہ لوگ میری گردن اڑا دیں، اور ایک جگہ روایت ہے تو میری زبان گدی سے نکال لیں۔ عجائبات عالم کو دیکھنا، عجائبات عالم کو دیکھنا ہے۔ شیخ ابن عربی، محی الدین اکبر ابن عربی رحمت اللہ علیہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے مجھ پہ عجائبات کھولے، کائنات کے راز کھولے۔ ایک وہ فرماتے ہیں، ایک حضرت مولانا عبدالعزیز پرہروی رحمت اللہ علیہ، جن پہ آج تک 3 بندوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، میری معلومات میں اس سے بھی زیادہ ہوگی، 700-800 سے زیادہ کتابیں ہیں، 32 سال کی عمر میں وفات پائی، دونوں ہاتھوں سے علوم لدنی وحبی لکھتے تھے، ایسے علوم جن کا کائنات کے عام نہ نظروں سے، نہ زبانوں سے، نہ سوچوں سے، نہ ادراک سے، نہ احساس سے تعلق تھا۔ علوم لدنی، علوم وحبی اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ فرماتے تھے اگر میں اظہار کر دوں لوگ مجھے منصور حلاج بنا دیں، ذبح کر دیں، ختم کر دیں، جلا دیں، راکھ بھی اڑا دیں، خاک بھی اڑا دیں۔ عجائبات عالم انسان پہ کھلتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بابا موسیٰ کمبھار ہوتا تھا، مجھے آج وہ آنکھوں کے سامنے یاد آ رہا ہے۔ میرے پاس آتے تھے، وہ میرے والد سے بھی بڑے تھے، کہتے تھے میں ذکر کرتا ہوں حکیم صاحب، کبھی کہتے تھے پتر میں ذکر کرتا ہوں، یہ کیفیت نظر آتی ہے، ذرا چیک کر کے بتانا، دیکھ کے بتانا، شیطان تو نہیں ہے جس کو استدراج کہا جاتا کہ شیطان تو نہیں ہے؟ میں کہ چاچا میں تو خود کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ غالباً 1991 اور 92 کی بات ہے، اور 1-2 سال کے بعد فوت ہوئے۔ وہ کمہار تھے جس کو کلال کہا جاتا ہے، کمہار تھے، پر وہ ذکر کی دنیا میں ایسے کھوئے، مراقبے کی دنیا میں ایسے کھوئے، واجد اور وجدان، سر اور مستی کی دنیا میں ایسے کھوئے، اللہ کے ساتھ کہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، اور خانہ دل آباد رہے، اور نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ چاچا موسیٰ کمہار کھو گیا، میرے پاس آ کے بیٹھ جاتا تھا، بعض اوقات میرے پاس ملاقاتی زیادہ ہوتے تھے، چاچا بیٹھا ہوا ہے، میں اٹھ کے جاتا، میں کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ کہنے لگے بس دیکھ لینا کہ یہ جو کیفیتیں مجھ پہ کھلتی ہیں، کیا کھلتی ہیں؟
कहने लगे मैं दरूद पाक की तस्बीह तवज्जो से पढ़ता हूँ, तीसरे कलमे की तस्बीह तवज्जो से पढ़ता हूँ, इस्तिगफार पढ़ता हूँ और फिर सारा दिन इस्तिगफार पढ़ता हूँ, जिंदगी सारी गुजरी मेरी। अब मैं कहता हूँ मौला जिंदगी की अब शाम है, मैं इस्तिगफार पढ़ता हूँ। भाई ये लाइट बंद करो। मैं इस्तिगफार पढ़ता हूँ। मैंने कहा फिर होता क्या है? कहा सारे के सारे मेरे जितने भी इस दुनिया से गुजर गए दोस्त, अम्मा अब्बा, रिश्तेदार, वो आके सारे मेरे सामने बैठ जाते हैं और सामने बैठ के वो भी मेरे साथ जिक्र में लग जाते हैं। फिर दुआ करता हूं तो दुआओं में मेरे साथ आमीन कहते हैं। और क्या होता है? कहा कि बड़ी बड़ी हस्तियां ऐसी है, कायनात खुल गई है, मैं उनके सामने बैठा हूं, वो मेरे सामने बैठे हैं। तो फिर मैंने कहा कभी जन्नत भी गए हैं? कहा रोज जाता हूं। अजायबात आलम खुले हैं, अजायबात आलम खुले हैं उसके सामने, पर दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे। जब मजायबात आलम खुल जाएं फिर ख्याल करना, चश्मे न बनना, समंदर बन जाना। कुन फिर दुनिया गरीबन, दुनिया में ऐसे रहो तुझे कोई पहचान ना सके। चश्मों में शोर होता है, समंदर गहरा, दिल दरिया समंदरों डूंगे, दिल दरिया समंदरों डूंगे, ते कौन दिलां दियां जाने हो। अंदर समंदर के अंदर खामोशी होती है। दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे, कोई पहचान ना सके। कोई दुकानदार कहे, कोई ईमानदार कहे, कोई शोहरत क्या तालिब कहे, कोई वली कहे, कोई एक नंबर कहे, कोई दो नंबर कहे। कुन फिर दुनिया गरीब, गरीब कहते हैं परदेसी और मुसाफिर को। लैसल गरीब गरीब शाम वल यमन, इन्नल गरीब गरीब लहद वल कफन, सफरी गरीब वजादी लय्यब लगनी, कुव्वती ज़ोफत वल मौत यतलुबनी। मैं शाम में गया तो मुझे उमवी मस्जिद में ये शेर बड़ा याद आया और इस शेर ने रुलाया कि लैसल गरीब गरीब शाम वल यमन, मुसाफिर वो नहीं जो शाम और यमन में मुसाफिर हो। इन्नल गरीब गरीब लहद वल कफन। मैं कितना बेबस हुआ आज। आज अपनी बेबसी को बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूं। जिस हस्ती ने मेरे वालिद की खिदमत की, और वालिद साहब बहुत हो गए। 11 अप्रैल 1997 में आज 26-27 साल हो गए। वो हस्ती आज कफन में लिपटी हुई है। मेरी सगी फूफी कहते हैं आके 11 बजे आज जनाजा है तो पढ़ा दे। अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा, बहुत बेबस। इन्नल गरीब गरीब लाहते वल कफन। परदेसी तो वो है जिसको कफन में डाल के लपेट के लख्त में डाल दे। सफरी गरीबन वजादी लय्यब लगनी, बड़ा अनदेखा सफर है और ज्यादा सफर नहीं। एक तरफ पूरा मजमा है, दुनिया आई बैठी है, एक तरफ सगी फूफी का जनाजा है। बड़ा बेबस महसूस करता हूं। जब अल्लाह पाक जल्ल शानो किसी पे अजायबात खोलते हैं तो उसमें सकूत भी आता है। मेरे यहां एक साहब आते थे, मुराकबे में वो बहुत ज्यादा बेखुद हो जाते थे और मैं उनसे कहता था न हो जाओ, अपने आप को ऐसे हो जैसे समंदर में सारी कायनात के हीरे हैं, जवाहिर हैं, मोती हैं,
لال اور جوت کیا قیمتی ہے؟ خاموش۔ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، کوئی پہچان ہی نہ سکے۔ جب عجائبات عالم کھلیں گے، چاچا موسیٰ کمہار مجھ سے کہنے لگا کہ میرے سامنے جنت بہت زیادہ سنورتی ہے، آتی ہے، جنت کے منازل، مظاہر، کیفیات دیکھتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا بابا جنت کیسی ہوتی ہے؟ چاچا جنت کیسی ہوتی ہے؟ پھر وہ جنت جب کھولنے بیٹھتا تو خود بھی خود ہو جاتا تھا۔ اور عجیب بات بتاؤں، میں نے ایک سنا ایک بزرگ تھے مفتی زین العابدین صاحب، فرمایا میں بیان کر رہا تھا اور میں نے جنت کو کھولا تو ایک بچہ میرے سامنے بیٹھا ایسے کر رہا تھا۔ جنت کی لذتیں اور نعمتیں یقینی طور پہ اس کے سامنے تھیں، جیسے ہم کسی لذیذ کھانوں کے تذکرے آئیں تو بے ساختہ منہ میں پانی بھر جاتا ہے، ہم روک نہیں سکتے۔ ایسے ہی وہ بچہ ایسے کر رہا تھا کہ اپنے لعاب جو منہ میں آیا ہے لذتوں کے نام پہ ایسے کر رہا تھا۔ یا پھر میں نے اس درویش کو دیکھا، چاچا موسیٰ کو، تو وہ جنت کا جب تذکرے کرتا تو اس کی رال بہنا شروع ہو جاتی۔ میں کہ چاچا یہ کیا ہے؟ کہ مزہ جو آگے والا، مزہ جو آ گیا جنت کا۔ جنت سچی آنکھوں، حقیقی آنکھوں سے اس نے دیکھا، پر دیکھا ایسا کہ اس کی ایک ایک لذت میں کھو گیا۔ جب اللہ پاک بندے کے اوپر اپنی رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور بندے کے اوپر کائنات کے راز کھلتے ہیں تو پھر عجائبات عالم اس پہ کھلتے ہیں۔ پھر عجائبات عالم جب کھلتے ہیں پھر یہیں اپنے آپ کو بس سنبھالنا پڑتا ہے بہت زیادہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو انسان فرشتے نظر آتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا میں ہوں گے جن کو جنات نظر آتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو انسان نہیں، انسانوں کے اندر کتے نظر آتے ہیں، انسانوں کے اندر خنزیر نظر آتے ہیں، انسانوں کے اندر بندر نظر آتے ہیں۔ سنا ہے ان لوگوں کے تذکرے اب بھی ہوں گے، پر انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو، ایک درویش تھے حضرت میاں عبد الحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آخری ایام میں اپنے ہاتھ پہ سبز کپڑا لپیٹ کے رکھتے تھے، ہر کسی سے مصافحہ نہیں کرتے تھے، اور کرتے تھے تو کپڑوں کے اوپر سے۔ ایک دفعہ لنگر، عجائبات عالم، ایک دفعہ لنگر پک رہا تھا اور لنگر کے اوپر لانگری نے کفگیر مارا، ٹھا ٹھا، ایسے ہوا جیسے نکارے کی آواز ہے۔ حضرت نے فرمایا فقیرو اس لنگر کو اٹھا کے زمین میں دفن کر دو، میں نے آنکھوں سے دیکھا اس سے نور اٹھ گیا ہے، یہ بے نور لنگر کھا کے کیا یہ اللہ کا ذکر کریں گے؟ اور ساتھ یہ فرمایا فقیرو مولویوں کو نہ دسا ہے، یہ بے نور لنگر کھا کے اللہ کا ذکر کریں گے۔ عجائبات عالم ان کے سامنے کھلے تھے، کائنات کے راز ان کے سامنے کھلے تھے۔ جب اللہ کا ذکر اور تسبیح اور اعمال اور پھر انسان یقین کی دنیا میں کھو جاتا ہے، اپنی مرشد کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، کانوں پڑی آوازیں، اڑتی ہوئی کہانیاں اس پہ کوئی اثر نہیں کرتی، اور وہ دن رات ایک منزل کی طرف چلتا ہے۔ یاد رکھیے گا اگر آپ کے اوپر اعتراضات کی دنیا آئی ہے تسبیح خانے کے بعد یا تسبیح کے بعد یا اللہ کی طرف اٹھنے والے قدم کی بات، تو معلوم ہوا کہ کچھ ہوا ہے تو ہوا ہے۔ جو چلتا نہیں دھول کیسے اڑے گی؟ چلے گا تو دھول اڑے گی۔ جو بیٹھا ہوا ہے اور وہ دعوے سے کہہ رہا ہے کہ دھول نہیں ہے تو چل دھول اڑے گی۔ دھول تو فرش پہ بھی اڑتی ہے، پنکھوں پہ نظر آتی ہے، چیزوں پہ پڑتی نظر آتی ہے، کارپیٹ بچھے ہیں وہاں چلے تو وہاں بھی دھول اڑتی ہے، نظر نہیں آتی، اڑتی ہے، جس کو ڈسٹ دھول کہتے ہیں۔ جب انسان چلتا ہے ایک منزل کی طرف، اور آپ زندگی کی ساری منازل کی طرف چلیں، اعتراضات کرنے والے، انگلیاں اٹھانے والے بہت کم ہوں گے یا نہیں ہوں گے،
لیکن جب خیر کی طرف قدم اٹھانے کی طرف آپ کے قدم اٹھیں گے پھر پوری قوتیں آپ کے سامنے آئیں گی، کبھی گھر، کبھی ماں، کبھی بیٹی، کبھی باپ، اور کبھی اعتراض زمانہ، اور کبھی دل، کبھی نفس، کبھی اندر کے جذبے کہیں گے نہ جا مسجد، نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے۔ کہاں چل پڑا تم؟ کہاں پھنس گیا؟ کبھی زمانہ کہے گا، کبھی دل کہے گا، کبھی جذبے کہیں گے، کبھی من کہے گا، کبھی سوچیں کہیں گی، کبھی خیالات، کبھی گمان، کبھی کیفیات، اور کبھی دوست، احباب کہ کہاں تیری منزل ہے؟ یہ منزل ہے کوئی؟ نہ جا مسجد، نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے، یہ کیا ہے تیری منزل؟ اب یہاں اپنے آپ کو سنبھال کے چلنا، اور یہاں ثم استقاموا، اے اللہ تو مجھے استقامت دے دے۔ دیکھو دو چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں، ایک استقامت اور ایک سابقیت۔ اللہ سے دونوں مانگنا، جب چل پڑیں، میں بھی آپ بھی چل پڑیں، یہ سبق میرے لیے پہلے ہے کیوں میری زبان کے میرے کان زیادہ قریب ہیں، جب یہ چل پڑیں تو اللہ سے استقامت مانگے، مولا میرے پاس کچھ نہیں، بس اپنی رحمت سے اس خیر کے قدموں کی طرف مجھے چلائے رکھ، اور میری نسلوں کو چلائے رکھ، اور مجھے کسی بے ادبی یا شیطان کے کسی وسوسے اور بدگمانی کی وجہ سے محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما۔ ایک استقامت ہے ثم استقاموا، کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ بس چل پڑے اور چلے ہیں تو بس ہٹے نہیں ہیں۔ فرمایا اگر استقامت سیکھنی ہے تو چار چیزوں سے، اگر چلنا سیکھنا ہے تو چار چیزوں سے چلنا سیکھو۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اونٹ کو دیکھو، دنیا جہان کا سارے 100 اونٹ ہیں، ایک بچے کے ہاتھ میں ان کی لگام دے دے، اونٹ آج تک یہ نہیں کہے گا ہم تو کسی خود سردار ہیں، اونچے ہیں، کوئی اونچا بندہ کرو جو ہمیں لے کر چلے۔ غلام، اور غلام بھی ایسا ہو جو شکل میں بالکل بھدا ہو، اس کے ہاتھ میں نہ کھلا نہ پلا، اونٹ چلے گا۔ اور اونٹ کی استقامت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، دیکھ ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا، اور اس کے چلنے کے مزاج کو، ماننے کا مزاج کو، غلامی کے مزاج کو۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور جب چلنا ہے نا پھر تیرے جذبے آسمانوں سے اونچے ہوں، تیرے عزم آسمانوں سے اونچے ہوں۔ چھوٹی جنت نہ مانگ، پھر دنیا حسنہ، دنیا تھوڑی نہ مانگ، لاجواب مانگ، فل پیکج مانگ، اور پھر آخرت حسنہ، لاجواب مانگ۔ اس لیے فرمایا جنت نہ مانگو، مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، بڑی ہوائیں آئیں گی تجھے ہٹانے کے لیے، پہاڑ طوفان آتے ہیں، ہوائیں آتی ہیں تو اور آندھیاں چلتی ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا، ٹکراتا بھی نہیں ہے، ہٹتا بھی نہیں ہے۔ ہم نے معاشرے سے ٹکرانا نہیں ہے، تقابل ہمارے مزاج میں نہیں ہے، تقابل مقابلہ کرنا، مسلکوں سے، مذہبوں سے، فرقوں سے، رنگ سے، نسل سے، زبانوں سے، صوبوں سے، تقابل نہیں ہے، تردید نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، تقابل نہیں ہے، تردید، تنقید، اعتراض یہ ہمارے مزاجوں میں نہیں ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو دیکھ، زمین کیسی ہے، اس کے اوپر کوئی تھوکتا ہے، کوئی مارتا ہے، کوئی کرتا ہے، اس کی کوئی بے اکرامی کرتا ہے زمین کی۔ زمین آج تک شکوہ نہیں کیا زمین نے، میں چلنا ہے اگر خیر کی راہوں میں، روح کی دنیا میں، من کی دنیا میں، جذبوں کی دنیا میں، اور طریقت اور شریعت کی دنیا میں، تو پھر یہ راستے آئیں گے۔ ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ کانٹے بھی آئیں گے، بہاریں بھی آئیں گی، لوگ دلجوئیاں بھی کریں گے، ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دلجوئی کریں گے، واہ واہ ٹھیک ہے، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، بے شمار لوگ تجھے روکنے والے ہوں گے۔ ہاں خاروں سے گزر جا، بہاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ دو چیزیں اللہ سے مانگنی ہیں،
ایک استقامت. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وعدے ہیں استقامت پہ. اے اللہ تو نے اگر یہ راہیں دکھائی ہیں، ان راہوں میں مجھے اخلاص بھی دے، استقامت بھی دے، اخلاص بھی دے، اخلاص بھی دے. اور میں بعض اوقات بندے کو ساری عمر اخلاص نہیں ملتا، مانگتا ہے اللہ آخری وقت میں اخلاص بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے. ساری عمر اخلاص نہیں ملتا. اس لیے میں عرض کرتا ہوں دعاؤں کی، تسبیح کی، مراقبے کی عادت بنائیں، عادت بنائیں. ایک وقت آئے گی اللہ اس عادت کی برکت سے اس کو عبادت بنا دے گا. عادت تو بنائیں. حضرت شیخ العرب والعجم سے کسی نے عرض کیا، حضرت میری زبان ذکر کرتی ہے، جسم نہیں کرتا. کہا واہ واہ، کام ہو گیا. اللہ نے اس ایک حصے کو ذکر کی توفیق دے دی، کرتا رہے، ایک وقت آئے گا دل بھی کرے گا. عادت تو بنا. اے جوش جنوں، اے جوش جنوں، اے جوش جنوں بیکار نہ رہے. کچھ خاک اڑا ویرانے کی. بیکار رہنے سے کیا ہوگا؟ دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں، صورت تو بنا دیوانوں سے. استقامت اللہ سے مانگے. اور یہ اندر کہے گا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، لٹ جائے گا. نہیں، اللہ سے استقامت مانگے، اللہ سے مانگتے رہیں. ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جا. ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جا. مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جا. دنیا کی رنج اور راحت کچھ ہوں تیری بلا سے. کبھی رنج آئے گا، کبھی راحت آئے گی، کبھی وسوسے آئیں گے، کبھی سوچیں آئیں گی، کبھی امیدیں آئیں گی. دنیا کی رنج و راحت کچھ ہوں تیری بلا سے. دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا. اس بحر بے قرار میں ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، ڈوب اور پار کر جا. اس بحر بے قرار میں ایسا سمندر ہے جہاں کنارہ نہیں ہے. روح کی دنیا ایک ایسا سمندر ہے، کوئی کنارہ نہیں. اس بحر بے قرار میں ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، ڈوبا اور پار کر جا. استقامت مانگے اللہ سے. اللہ تو جوڑے رکھ. اللہ میری کسی بے ادبی کی وجہ سے، اللہ میرے کسی وسوسے کی وجہ سے، اللہ میری کی بدگمانی کی وجہ سے، اللہ ان سچی راہوں سے مجھے اور میری نسلوں کو جدا نہ کر دینا. استقامت مانگے. میں بھی مانگوں، میں بھی مانگوں، میں بھی مانگوں، آپ بھی مانگیں. اور ایک اس سے اگلی منزل ہے، اس سے اگلی منزل ہے. پھر وہ اگر استقامت، پھر ہے سابقیت. السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. سابقیت، آگے سے آگے بڑھنے والے کہاں ہیں؟ دنیا میں تو ہم سابقیت مانگتے ہیں. آج ایک دکان ہے، کل دوسری دکان ہو. آج چھوٹی گاڑی ہے تو کل بڑی گاڑی ہو. آج چھوٹی چیز ہے تو کل بڑی چیز ہو. آج چھوٹی نعمت ہے تو کل بڑی نعمت ہو. آج ایک پلاٹ ہے تو کل 2 پلاٹ ہوں. آج ایک بیٹا ہے تو کل 2 بیٹے ہوں. دنیا میں تو سابقیت کی طرف چل رہے. روح کی دنیا میں بھی ہم نے سابقیت کو آگے سے آگے بڑھانا ہے. سابقیت کو، سابقیت ہماری منزل ہو، نہ مل سکے کوشش کرتے رہیں. قیامت کے دن اللہ جذبوں کو جانتا ہے. اللہ کہے گا یہ بندہ وہ ہے جو استقامت بھی مانگتا تھا، سابقیت بھی مانگتا تھا. استقامت سے مراد ہے آج جتنا مل گیا ہے اس پہ جم جاؤں. سابقیت یہ ہے آگے سے آگے بڑھوں. دنیا کے اعتبار سے میں آگے سے آگے بڑھتا ہوں، اور دنیا میں ایک مالدار سے دوسرا مال، میرے پاس 100 تھا 1000 مانگتا ہوں، 1000 تھا لاکھ مانگتا ہوں، لاکھ تھا کروڑ مانگتا ہوں، کروڑ تھا ارب مانگتا ہوں. آگے سے آگے بڑھنا، آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اس طرح روح کی دنیا میں، من کی دنیا میں، جذبوں کی دنیا میں آگے سے آگے بڑھیں. اور یاد رکھیے گا آگے بڑھنا صرف اس کو نصیب ہوگا جو آنے والی ہواؤں کی ناگواریوں کو برداشت کرے گا. خدمت کے نام پہ ناگواری، تسبیح خانے کے آنے پہ نام پہ ناگواری، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے اعتراض، لوگوں کی چیزیں، یہ ناگواریاں جو برداشت کرے گا اس کو اللہ لے کر چلے گا، اللہ اس کو سنبھالے گا.
ہاں جو قدم قدم پہ ٹکرا جائے گا، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، میں آیا میرا استقبال نہیں ہوا، میں آیا میرا اکرام نہیں ہوا، میں آیا میرے گلے میں پھولوں کے ہار نہیں ڈالے، فرمایا فقیر بن جا، درویش بن جا، کسی فقیر کی محفل میں فقیر درویش بن کے بیٹھ، انشاءاللہ تیرے اس سچے جذبے پہ اللہ تجھے شہنشاہ بنا کے اٹھائے گا۔ پھر عجائبات عالم کھلتے ہیں، پھر نظام عالم کھلتا ہے۔ شیخ جامی پھر حضور کے روضے پہ جاتے ہیں، قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، امیر مکہ کو، امیر مدینہ کو، انہوں نے کہا یہ بندہ آ رہا ہے، اس کو نہیں آنے دینا، یہ شکل ہے۔ بندے دوڑائے، پہچان لیا، پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ خواب میں آئے، دشمن نہیں تھا، دوست تھا، اس نے میرے عشق اور محبت میں ایک قصیدہ لکھا ہے۔ شیخ جامی رحمت اللہ علیہ، ایک محبت کے اشعار ہیں جو اس کے اندر سے نکلے ہیں، اندر سے نکلے ہیں۔ جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ یہ اندر سے نکلی ہے، اس کو نہ آنے دینا۔ پھر بندے دوڑائے اور ان کو چھوڑ دیا، لیکن کہا حضور کے روزے پہ نہ جائیں، ہم نے آپ کو عزت دی، احترام دیا، پر حضور کے روزے پہ نہ جائیں۔ پر دیوانہ کیسے رک سکتا تھا؟ چھپتے چھپاتے حضور کے روزہ اطہر پہ پہنچے اور وہ اشعار کہے جو آج بھی دنیا نے دیکھا۔ روایات میں ہے 10,000 آدمی، بعد روایات میں تھوڑا زیادہ، وہ حضور کا دست مبارک، ہاتھ مبارک باہر نکلا، انہوں نے حضور کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ عجائبات عالم پھر شروع ہو جاتے ہیں، عجائبات عالم۔ میں مدینہ منورہ میں گیا تو ایک سابقہ اداکار مجھے ملا۔ بابا جی مجھے کہنے لگے اپنی اداکاری والی ٹون میں ایسے، کیا حال ہے، روزے سے ہو آئے؟ میں نے کہا میں اس قابل بنا رہا ہوں، پھر آقا کے روزے پہ سلام پیش کرنے جاؤں گا۔ کہا جا سیدنا حمزہ کے پاس پہلے چلے جائیں، مدینہ کی چابی انہی کے پاس ہے، پھر بقیع میں چلے جائیں، ان سے کہیں بارگاہ رسالت میں آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میری حاضری کو حضوری میں بدلوا دیں۔ حاضری اور حضوری، ان کی بارگاہ میں جائیں۔ مدینہ میں میرے آقا کا سارا گھرانہ مدینہ کی بقیع میں ہے، اور میرے حضور کی محبتوں اور دل پسندی ساری کی ساری احد کے وہاں شہداء میں ہیں۔ پھر اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگے حضور کے روزے پہ حاضری دی، حضوری نصیب نہیں ہوئی، حاضری دی، حضوری نصیب نہیں ہوئی۔ کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی شوبز کی ناچے ٹاپے دی دنیا، انہوں نے لفظ کہا ناچا ٹاپا، یعنی گانے بجانے کی دنیا میں ہم نے ٹاپ کیا ہے۔ میں نے جب توبہ کی تھی، میں نے کہا تھا مولا اب تیری محبت اور تیرے عشق کی، حضور کی محبت میں بھی اب ٹاپ کروں گا، آگے نکلوں گا۔ فضیل بن عیاض ڈاکو تھے، پر جب ولایت کی دنیا میں آئے پھر آگے ایسے نکلے، بڑی بڑی ہستیاں ان کے سامنے ادب سے بیٹھے تھے۔ بشر حافی، امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں بھی گیا ہوں بغداد میں، بشر حافی بھی گیا ہوں، ان کے اوپر لوگ اعتراض کرتے تھے احمد بن حنبل کہ آپ وہ بندہ آج سے پہلے تو شراب پیتا تھا، میں نہیں، اس نے اب معرفت کا شراب ایسا پیا ہے کہ میرے پاس علم ہے، اس کے پاس عمل ہے، میرے پاس معلومات ہیں، اس کے پاس معمولات ہیں، میں وہ لینے جاتا ہوں۔ ایسے لوگ مالک بن دینار جیسے جب بدلے، 7 سالہ دور چرخ تھا، 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، نکلے جو میکدے سے دنیا بدل گئی، نکلے جو میکدے سے دنیا بدل گئی۔ مجھے کہنے لگے مجھے حضوری نصیب نہ ہوئی، حاضری ہوئی۔ مدینہ کے ایک مجذوب تھے جو کہ حضور کے روضہ کے سامنے بیٹھتے، ان سے جا کے میں نے عرض کیا حضوری نصیب نہیں ہوئی،
تو حضور کے گھرانے کی جا کے منت کر، حضور ہی نصیب ہو جائے گی۔ میں کہا حضور کا گھرانہ؟ کہا عہد میں، بقی میں ہے۔ بس سمجھ گیا ماں، کہہ رہے وہاں جا کے رویا اور ان کو اعمال کا ہدیہ دیا 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 دیا۔ اور اللہ اکبر، ہمارے بزرگ تھے کہ مولانا ظفر احمد قاسم صاحب، ان کا شاگرد کہنے لگا کہ میں حضور کے روزے کے سامنے کھڑا رو رہا تھا، تو وہاں متوے کھڑے ہیں، کہ کیوں رو رہے ہو؟ آئے ہائے، کہا یہاں تو کھجور کا تنا بھی رویا تھا جدائی میں کھجور کے تنے سے بھی بڑھ گئے ہوں۔ کہا ایک دم اس کو دلیل نظر آئی، ہاں کہا رو 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 رو، ہذا شرک ہذا بدعہ، کیوں رو رہا ہے؟ کہا حضور کا تنا تھا جو میرے حضور کے ممبر کی شکل میں تھا، پھر مجمع بڑھ گیا، پھر تنے سے آپ جدا ہو گئے اور تنا ہوئے۔ حضور نے سینے سے، میں تو یہ نہیں چاہتا کہ جنت میں تو جنت کا درخت بنا دیا جائے، تو کھجور کا تنا بھی میرے آقا کی جدائی میں رویا، میں کھجور کے تنے سے بھی کہ میں نہ رہوں حضور کی محبت اور جدائی اور عشق میں۔ تو کہنے لگے میں جا کے رویا۔ شہدائے احد، پھر جہاں بقی بند تھا، بائیں طرف دائیں طرف سے جالیوں، وہاں بقی سامنے رویا اور ان کو ہدیہ دیا۔ کہا کہ پھر حضور کے روزے کے بس گیا اور قریب گیا اور مجھے حضوری نصیب ہو گئی، مجھے حضوری نصیب ہو گئی۔ جب حضوری ملتی ہے پھر عجائبات کی ایک دنیا کھلتی ہے، عجائبات کی ایک دنیا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ فرماتے ہیں میں حضور کے روزے پہ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سو کا گوشت اور سو کی پالک کھانی ہے۔ پہلے دور میں دھاگے میں پروتے تھے سوکھا گوشت اور خشک پالک، مجھے یاد ہے میری نانی اماں پکاتی تھی، اس کے بعد میں پھر نہیں کھا سکا۔ سوکھا گوشت اور سوکھی پالک، اور میں کہ میں کہہ کے آ گیا۔ اور پھر شیخ نے لکھا ہے، حضرت شیخ الحدیث نے فضائل دروش سی فضائل حج میں لکھا ہے، اور میں حضور کی بارگاہ میں جو بھی جاتا ہے حضور ایک اس کو مہمانی دیتے ہیں، حضور وہ مدینہ میں ہر جانے والا حضور کا مہمان ہوتا ہے اور حضور اس کی مہمانی کرتے ہیں۔ اور کہا میں نے عرض کیا حضور یہ کھانا ہے۔ وہ کچھ دنوں کے بعد ایک صاحب آئے، حضرت آپ کی دعوت ہے قبول فرمائے، اصرار کیا۔ آگے جب دعوت میں دیکھا تو خشک گوشت اور پالک تھا، کا میرے آنسو نکل گئے۔ عجائبات کی دنیا کھلتی ہے، معرفت کی دنیا کھلتی ہے، حیرت انگیز دنیا کھلتی ہے، دنیا کھلتی ہے۔ پھر وہاں اپنے آپ کو برداشت کرنا، وہاں اپنے آپ کو دبا لینا اور زمانے کو ایسے کہنا کہ اس کے پاس کچھ نہیں، کوئی دکاندار کہے کوئی ایماندار کہے، اور اسی میں زندگی گزر جائے۔ یہ روح کی دنیا ہے، یہ من کی دنیا ہے، یہ جذبوں کی دنیا ہے، یہ میری آپ کی منزل ہے۔ میرے حضور نے آپ کو سلام بھیجا علیہ وآلہ السلام۔ صحابہ بیٹھے تھے یا رسول اللہ بارگاہ میں، تو حضور نے فرمایا میرے بھائی کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ تو حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جنہوں نے جبریل نہیں دیکھا، جنہوں نے وحی نہیں دیکھی، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر میرے ساتھ عشق اور محبت کی انتہا کے مجھ پہ ایمان لائے، وہ میرے بھائی ہیں۔ آپ بھائی ہیں، مبارک۔ حضور نے آپ کو سلام بھیجا، سلام بھیجا۔ آپ کے قدم اٹھے ہیں، قدم اٹھے، کہاں کہاں سے چلے ہیں، اور تسبیح خانے کی منزل اور تسبیح خانے کے جذبے اب کھانے کے لیے نہیں آئے، اس سے بہتر کھانے پینے والے بیٹھے ہیں جن کے گھروں میں خدام اور غلام ہیں۔ کل بھی میں نے صفائی کرتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے بڑے بڑے رئیس اعظم اور بڑے بڑے افسر اور بڑے بڑے کرسیوں والے دیکھیں، نہیں آپ ایک جذبہ لے کے آئے ہیں، اور وہ جذبہ یہ ہے اجڑے دل کو آباد کر، اجڑے دل کو آباد کر، کر گھن عمل اج وقت ہے،
یہ دل اجڑا ہوا ہے، اس کو میں نے معرفت میں، اے اللہ دعا کیا کریں، اے اللہ میرے دل کو اپنی محبت اور معرفت کے لیے قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے، قبول اللہ سے مانگا کریں، اللہ سے مانگا کریں، اے اللہ میرے دل کو اپنی محبت اور معرفت کے لیے قبول کر لیں۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین وجعلنا من الصالحین۔ اے اللہ اس دل کو قبول کر لے، اور جب دل کو وہ قبول کر لے گا پتہ ہے کیا ہوگا؟ اللہ پاک اپنے جن کو ولایت دیتا ہے، جن کو دوستی دیتا ہے، جن کو معرفت دیتا ہے، اللہ ان کی نسلوں کو پالتا ہے، اللہ ان کی نسلوں کو پالتا ہے، اللہ ان کی۔ میں تھر میں جانا ہوا مخلصین کے ساتھ چند بار، وہاں گئے تو پتہ چلا کہ یہاں ملتان کے ایک پیر صاحب ہیں، وہ سارے ہندو بھی اور سارے مسلمان انہی کے مرید ہیں، ملتان کے ایک پیر صاحب ہیں، اور جب وہ آتے ہیں ان کی گاڑی سونے سے بھر جاتی ہے، نوٹوں سے چیزوں سے پھینکتے ہیں اور دیوانے ہوتے ہیں، ان کی گاڑی کے ویل کے نیچے، پہیے کے نیچے کی مٹی اٹھا لیتے ہیں، اور عشق کی انتہا ہے، عشق کی انتہا۔ ایک جنازے میں وہ پیر صاحب مجھے ملے، ہاتھ ملایا، کسی نے تعارف کروایا تو کہا نام سنا ہوا ہے، پھر محبت سے ملے، میں چپ کر کے دیکھتا رہا، خاموش اس بندے کو دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا نہ تو کچھ نہیں ہے، تیرے پیچھے جو ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کو منایا تھا، جنہوں نے برکت والے اعمال کیے تھے، اور اللہ نے ان برکت والے اعمال کی برکت سے نسلوں کو پالنے کا وعدہ کیا تھا، تو اس کی وجہ سے پل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے پل رہا ہے۔ جتنے 9/11 آ جائیں، جتنے کرونے آ جائیں، جتنی مہنگائیاں آ جائیں، جتنا سونا پیٹرول کہیں چلا جائے، پر یہ درباروں کے مجاور اور یہ پیر، ان کو اللہ پاک پالے گا، کیوں؟ ان کی نسلوں میں وعدے ہیں۔ ابن کثیر نے لکھا ہے، عجیب بات لکھی ہے، کہا کہ وہ جو وکان ابوہما صالحا، وہ جو حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کہ دیوار ٹوٹ رہی تھی، انہوں نے دیوار کو بنایا، فرمایا اس کے نیچے خزانہ ہے، فرمایا وہ خزانہ بچایا کس لیے؟ کہ ان کا باپ نیک تھا، کہا یہ باپ نہیں، 7 نسلوں کا پہلا کا باپ تھا، وہ نیکیاں کر گیا، اعمال کر گیا، وہ عجائبات کی دنیا میں کھو گیا، وہ استقامت کی تلاش میں رہا، وہ اس ڈر میں رہا کہ کہیں ان راہوں سے جدا نہ ہو جاؤں، وہ استقامت کے ساتھ سابقیت کی منزلیں طے کرتا رہا، کرتے 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 اللہ نے کہا اچھا تو مجھے پہچانتا ہے، تو مجھے چاہتا ہے، میں تیری نسلوں کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا، جب دنیا فقر اور فاقہ میں چلی جائے گی، ان کو بٹھا کے عزت اور وقار اور شان و شوکت سے لوگوں کے دلوں میں ڈالوں گا کہ ان کو مال دو، ان کو پیسے دو، ان کو چیزیں دو، ان کو نعمتیں دو، دلوں میں ڈالوں گا میں۔ آپ وہ مجمع بیٹھے ہیں، آپ وہ طبقے بیٹھے ہیں، ان کے بڑے بھی ایسے ہوتے تھے، بظاہر لوگ ان کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ آپ کی طرح منزلوں پہ منزلیں، آپ کی طرح کوششوں پہ کوششیں، وہ آپ کی طرح اس طرح کی لوگوں کی کڑوی کسیلیاں برداشت کرتے 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 امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ بات ہے، اور حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ ایک بندہ انہیں گالیاں دیتا ہوا جا رہا تھا، چپ ہو کے کھڑے ہو گئے، کہا جو باقی دینی ہے یہاں دے لے، آگے میرے پہچاننے والے ہوں گے، پھر تجھے کہیں تکلیف نہ دے۔ ان کے بار باتیں سب پہ آئی ہیں، سب پہ آئی، ہاں سب پہ آئی ہیں، برداشت کرتے کرتے سچی راہوں کو نہ چھوڑا، استقامت کی کوشش کرتے رہے، استقامت پہ محنت کرتے رہے، اور سابقیت کی تلاش کرتے رہے، آگے سے آگے بڑھنے کی زندگی یہیں لپٹ گئی۔ اللہ نے کہا تو سچا، میرے وعدے سچے، تیرا جذبہ سچا، آ میں پھر تیری نسلوں میں رزق، عزت، برکت، صحت، سکون، زندگی، خوشیاں، خوشحالیاں۔ میں پڑھتا تھا 9ویں 10ویں جماعت میں، ایک صاحب تھے، وہ ایک سیاسی پارٹی کا لباس پہنتے تھے، ان کے سائیکل کا رنگ بھی وہی تھا، اس کے جھنڈے کا رنگ، ان کی ٹوپی کا اس کا رنگ بھی وہی تھا، آگے جھنڈی چھوٹی سی لگاتے تھے سائیکل کے سامنے، وہ بھی وہی تھا، سارا کچھ وہی تھا،
اور وہ چلتا پھرتا ایک نمونہ تھا. جہاں بیٹھا ہوتا تھا وہ ایک صاحب تھے جو اس سیاسی پارٹی کے ممبر تھے. ان کی وضاحتیں، ان کی شانیں، ان کی بیان کرتا تھا. میں نے آنکھوں سے دیکھا گھر کے دانے ختم ہو جاتے تھے تو 10-20 سیر دانے کندھے پہ لاد کے چپ کر کے جا رہا ہوتا تھا. میں نے کہا ہاں، جس کی گاتا ہے اسی کی کھاتا ہے. وہ گاتا اسی کی ہے، وہی کھلاتا ہے. جو اللہ کی سارا دن ذکر، کوئی تسبیح، کوئی اعمال، کوئی مسنون دعائیں کرتا رہتا ہے. فرشتے کہتے ہیں مولا یہ کیا ہے، سارا دن آپ کا نام ہی لیتا ہے. آپ یہ نام کو، اللہ کہتا ہے اس کو لینے دیں، اس کی زندگی مختصر ہے، یہ لیتا رہے گا، ایک وقت آئے گا یہ چلا جائے گا. میں اس کے لیے اور اس کی نسلوں کے لیے عزت کے دروازے، تونگری کے دروازے، رزق کے دروازے، صحت کے دروازے، عافیت کے دروازے، وسعت کے دروازے کھول کے دکھاؤں گا. میں مکہ مکرمہ کے ایک ہوٹل میں بیٹھا تھا تو 1919 کی ایک تصویر لگی ہوئی تھی. وہاں بڑی بڑی جو ہوٹلیں ہیں ان میں پرانے مکہ کی، حرم کی تصویریں لگی ہیں. تو میں ایسے واک کر رہا تھا، تھوڑا سا کھانا کھایا، واک کر رہا تھا. وزن بڑھنے اور پیٹ بڑھنے کا فکر کیا کریں. میرا تو بڑھ گیا، آپ تو چلو فکر کریں. وزن بڑھنے اور پیٹ بڑھنے کا فکر کیا کریں. بعض اوقات بندے آپس میں ملتے ہیں تو پیٹ ملتے ہیں، بندے نہیں ملتے. شکم فقیراں تغار خدا، ہما چیز آید فنا در فنا. نہ کھایا کریں. کھانا زندگی نہیں ہے، نہ کھانا زندگی. اگر ایک وقت میں زیادہ کھا لیا پھر ایک وقت فاقہ کر لیں، چھوڑ دیں. دسترخوان کسی اور کا ہے، پیٹ تو تیرا ہے. لیکن آج آپ کے لیے لنگر وسیع ہے انشاءاللہ. اللہ اس کو وسعت رہے اور کبھی فقر اور فاقہ نہ دے، اور کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، اور کبھی چندے کے نظام نہ بنائے. پیسے غیب سے کھلاتا بھی رہے، پلاتا بھی رہے، عافیت اور اخلاص کے ساتھ. تو میں وہاں کر رہا تھا، ایک تصویر دیکھی، اس پہ نا کعبہ کی تصویر بنی ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا 1919. میرے آنسو نکل گئے، کھڑا ہو گیا. مجھے اپنے پردادا یاد آ گئے. 1919 میں حج پہ گئے تھے اور دادا 1936 میں حج میں گئے تھے. اور ان کی یادداشتیں میرے پاس پڑھی ہیں، بڑی بڑی ڈائریاں پرانی پڑھی ہیں، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کے لیے بڑی دعائیں کی، یہ کہا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. میں نے کہا طارق تو کون ہے؟ ان کی دعاؤں کی برکت ہے. یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جانے جہان ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص سے جہاں نہیں. وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. تو کون ہے؟ یہ ان کی دعائیں ہیں تیرے ساتھ چل رہی ہیں. جس وقت انہوں نے حج کیا تھا نہ میرے والد پیدا ہوئے تھے، نہ میں پیدا ہوا تھا، سب عالم ارواح میں تھے. یاد رکھیے گا دعائیں تعاقب کرتی ہیں، پیچھا کرتی ہیں. کیوں کہتے ہیں اس کو کسی فقیر کی دعا ہے، اس کو کوئی والد کی دعا ہے، اس کو کسی کی دعا ہے. اور لعنتیں اور بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں. تسبیح خانے کی نسبتیں، روح کی دنیا کی نسبتیں، من کی دنیا کی نسبتیں، اور اللہ نے کسی خدمت میں لگا دیا، تار جوڑنے میں، بجلی جوڑنے میں، سپیکر جوڑنے میں، یا جھاڑو دینے میں، یا خدمت کی نسبتیں. اس کو فخر سے لے کے چلنا، اپنے سینے کا اس کو نور بنانا، کبھی تھکنا نہیں تھکنا. ایک اشتہار میں نے دیکھا، ایک بچہ ہے فٹ بال کے ساتھ ایک دوا بنی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے یہ پیو گے تو تمہارا بچہ ایسے ہو جائے گا. تو میں ہر چیز کو اپنے زاویے سے دیکھتا ہوں. بچہ ہے فٹ بال، اس نے اٹھائی، فٹ بال اوپر گئی تو بچہ اس کو پکڑنے کے لیے اوپر گیا تو زمین سے اس کے قدم اٹھے ہوئے ہیں. نیچے لکھا ہوا ہے تھکنا نہیں رکنا نہیں، تھکنا نہیں رکنا نہیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ تھکنا نہیں رکنا نہیں. یہ روح کی دنیا ہے، یہ من کی دنیا ہے، یہ تسبیح خانے کے قدم ہے. ناگواریاں آئیں، باتیں آئیں، کبھی اندر جھنجھوڑے کبھی باہر جھنجھوڑے، کبھی اندر مایوس کرے کبھی باہر محسوس کرے. نہ تھکنا ہے نہ رکنا ہے.
تھکنا نہیں، رکنا نہیں، میری منزل آگے ہے، میری منزل آگے ہے، تھکنا نہیں۔ جو کیسے؟ آج آپ کو علم ہے کہ آج آپ کو شام کو کیسے حیرت انگیز پیکج مل رہے ہیں، اور میں خود انشاءاللہ موجود ہوں۔ میں نے بیٹے کو کہا بیٹا جا دادی کا جنازہ پڑھا کے آ، چلا گیا۔ بے بس ہوں۔ حجاج بن یوسف کے پاس ایک مائی آئی اور رونے لگی، میرا بیٹا میرا شوہر اور میرا بھائی تیرے پاس ہے، یہ تین تیرے پاس ہیں، ان کو تو چھوڑ دے، کیونکہ اس کی سزا نہیں ہوتی تھی، قتل ہوتا تھا۔ انہوں نے کوئی گستاخی کی تھی اور کچھ نہیں کیا تھا۔ کہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے روئی منت کی تو اچھا کہا ایسا کر، ان میں سے کوئی ایک کو لے لے، باقی کو میں قتل کر دیتا ہوں۔ سوچ کے کہنے لگے بھائی دے دے۔ کہ کیوں؟ بیٹا اس کی محبت بہت زیادہ۔ شوہر؟ کہا نہیں بھائی دے دے۔ کہا کیوں؟ کہا شادی کر لوں گی، شوہر مل جائے گا، بیٹا مل جائے گا۔ شادی کر لوں گی، شوہر مل جائے گا، بیٹا مل جائے گا، نہ اماں آئے گی نہ ابا آئے گا، بھائی کہاں سے ملے گا؟ بھائی کو بچانے کے لیے بڑی دنیا، مال، چیزیں، ضدیں چھوڑنی پڑتی ہیں، ورنہ یاد رکھنا ضدیں جیت جاتی ہیں، رشتے ہار جاتے ہیں۔ ضدیں بولیں، ضدیں رشتے ہار جاتے ہیں۔ رشتے ہار جاتے ہیں۔ میں سارے عمل کرا کے رات تک پھر میں نکلوں گا پھوپھی کے لیے، اور کل انشاءاللہ ان کی دعا ہے پھر نکلوں گا۔ پوسٹ بن کے آئی پڑی ہے میرے سامنے چیک کرانے کے لیے۔ ضدیں جیت جاتی ہیں، رشتے ہار جاتے ہیں۔ بھائی یہ سگے ہوتے ہیں، سگے بھائی ہوتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ مجھے 2001 میں شیخ نے فرمایا طارق، خواب میں، طارق سب کچھ چھوڑ دے، کوئی اختلاف نہیں تھا، بس چھوڑ دے۔ میں نے اپنی ساری جائیداد باپ دادا پردادا کی اٹھا کے بھائی کے نام لکھ دی۔ رشتے جیت گئے، اور پھر رب جو دیتا ہے نا، پھر لوگ خوردبینیں لگاتے ہیں، کوئی کہتا ہے سونا ہے، کوئی کہتا ہے چاندی ہے، کوئی کہتا ہے ہیرا ہے، کوئی کہتا ہے لوگ مال دیتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں سے لینا سیکھا نہیں، میں نے بھی نہیں سیکھا۔ میں نے کہوں کہتا سیکھ لیا، میں بھی ایسے ٹامک ٹولیاں مار رہا ہوں۔ تو اللہ سے استقامت مانگیں، سابقیت مانگیں، اور جو اللہ نے سچی راہیں دکھائی ہیں بس مولا اس پہ چلائے رکھ، چلائے رکھ، چلائے رکھ، بس رکنا نہیں، بولیں رکنا نہیں۔ اور ایک اور چیز، ایک درویش کی بات ہے، کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے، خدمت کرنی بھی ہے، عبادت کرنی بھی ہے، تسبیح کرنی بھی ہے، تسبیح خانے میں آنا بھی ہے، تسبیح خانے کی قدم منزل کرنا بھی ہے، اور ڈرنا بھی ہے کہیں میرے منہ پہ نہ مار دیا جائے۔ ایک درویش تھے، اپنے نماز کے بعد اپنے ہاتھ منہ پہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا کہیں میری یہ نماز، میرا تسبیح، میری ذکر، میری عبادت، میری خدمت میرے منہ پہ نہ مار دی جائے،
منہ پہ نہ مار دے۔ فرمایا جو کسی عمل کے بعد کوئی عمل خدمت وغیرہ کرے اور 3 دفعہ پڑھ لے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یاد رکھیے گا اللہ اسے کبھی نہیں توڑے گا، اللہ اسے استقامت دے گا، اور اگر یہ پڑھتا رہے گا اللہ اسے سابقیت دے گا، آگے سے آگے بڑھنے والا بنائے گا۔ جو خدمت کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد، تسبیح کرنے کے بعد، اعمال کرنے کے بعد صرف 3 دفعہ پڑھ لے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بس یہ 3 دفعہ پڑھ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے وعدہ کیا لوگوں کو گھماؤں گا، حج جتنا مہنگا کر لے ہو جائے، میں لوگوں کو دیوانہ عمرے کے نام پہ، حج کے نام پہ اس کعبے کے طواف کرواؤں گا۔ ہے ہو رہے روپے کا حج 100 روپے کا ہو گیا، روپے کا عمرہ 50 روپے کا ہو گیا، پر اللہ پاک کہہ رہے ہیں نہیں میں گھماؤں گا، لوگوں کا عشق اور مستی ہے۔ ہاں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا سبانہ نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالائے گل سے کلام پیدا کر۔ میں شاخ تاک ہوں، میری غزل ہے میرا سمر، میرے سمر سے میں لالاؤ پام پیدا کر۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے میناؤ جام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ مانگتے رہیں، کرتے بھی رہیں اور ڈرتے بھی رہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے، اور حاضری کو ایسا قبول فرمائے کہ اس کو دنیا آخرت کی خیروں، راحتوں اور رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنائے۔ رحمت، اور یہ پوسٹ تھوڑی دیر میں آ جائے گی پھپھی صاحبہ کے لیے، ان کے لیے آپ اعمال بھی، جو ہے 90 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔ کل میں رات سارے اعمال آپ کے ساتھ ہوں۔ آج ہم نے مغرب کے بعد حیرت انگیز پیکج ہیں، بہت طاقتور پیکج ہیں، اور اس دوران میں کیا کریں؟ بازاروں میں نہ پھریں، کھانا پینا جتنا ہے اعمال میں لگے رہیں، تلاوت میں لگے رہیں، اور آج کے دن میں قرآن اتنا پڑھیں شام تک اتنا پڑھیں، اور پھر پڑھ کے نا قرآن سے کہیں میرے لیے دعا کر۔ حدیث میں آتا ہے ایک سورت ہے، سورت تبارک اللہ، فرمایا جھگڑالو ہے، جھگڑا کرے گی اللہ میں، یا اللہ پھر یا تو اس کو قرآن سے نکال دے یا پھر اس کی بخشش کر دے۔ اللہ کہے گا میں قرآن سے نکالتا اس کو بخش دیتا ہوں۔ ایک محدث ہیں، محدث دارالعلوم کے بہت بڑے بڑے تھے، وہ فرماتے ہیں پورے قرآن کو پڑھ کے اس کو پھر گواہ بناؤ اور اس کو کہو کہ ہم اوپر نہیں جا سکتے، تو اوپر سے آیا ہے، اوپر جانے کی راہیں بھی جانتا ہے، جا اللہ سے میری یہ فریاد منوا دے، جا اللہ سے میرا یہ دکھ منوا دے، اے قرآن میرے اللہ سے یہ مسئلے، میری مشکل، میری پریشانی دور کرا دے۔ اندرون سندھ میں ریچھ اور کتوں کے یہ ہوتے ہیں، یہ ہمارے جنوبی پنجاب میں بہت ہوتے ہیں، سندھ میں بہت ہوتے ہیں۔ 2 کتے ہوتے ہیں، ایک ریچھ ہوتا ہے، ورنہ کوئی بڑا کتا تو ایک کتا ہوتا ہے۔ ریچھ اور کتوں کی لڑائی ہوئی، میں حقیقی سچا واقعہ بتا رہا ہوں۔ جب لڑائی ہوئی نا تو ریچھ بھاگ کے نا مسجد سے قرآن اٹھا کے 2 پاؤں پہ سے سر پہ رکھ کے آیا، لوگوں کی چیخیں نکل گئے۔ اسے پتا ہے دشمنوں ظالموں نہ کرو، بے زبانوں کے ساتھ ایسا نہ کرو، چند لمحوں کی لذتیں، بے زبانوں کو نہ چیرو، نہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کراؤ، ورنہ یہ قرآن قیامت کے دن فریادی بھی ہے اور پکڑواتا بھی ہے، چھڑواتا بھی ہے، پکڑواتا بھی ہے، چھڑواتا بھی ہے۔ تو آج سارا دن قرآن پاک سے محبت کرو، اتنا پڑھو جس کی حد نہیں، کھاؤ پیو، قرآن سے محبت کرو۔ مغرب کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارے خاص پیکج ہیں روحانی، طاقتور پیکج ہیں روحانی، وہ روحانی پیکج آپ کے ساتھ ہوں، رات تک میں آپ کے ساتھ ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں نکلوں گا پھپھی کی جو ہے اس کے لیے۔ تو آپ قرآن پڑھتے رہیں گے، بہت زیادہ پڑھتے رہیں گے۔ 1-2 چیزیں اور سن لیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک تو جو ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہے، روحانیت، وہ کشف المحجوب کے 90 درس سننے کی منت مانے، نیٹ، موبائل، میموری کارڈ، کسی پہ بھی 90 درس سنے، چاہے روز 1 سنے، 2 سنے، اور جو اگلا دم ہوگا، چونکہ آگے رمضان آ رہا ہے، اور رمضان اگلا دم 19 مئی کو ہوگا۔ 19 مئی کب؟ 19 مئی
बरोज इतवार बाद नमाज फजर अगला दम होगा। दम का डब्बा पहले ले लिया करें, बेचना मतलूब नहीं। मैंने कई दफा कहा है कि दम के डब्बे में जो चीजें हैं बाजार से पूछ लेना, एक खुद डब्बा कितने का बनता है। बाज़ औक़ात इंसान के जहन में बदगुमानी होती है कि शायद ये कितना कमा रहे हैं, और हमें पता है कि हम उसमें खुद कितना लगा रहे हैं, और कीमतन जानबूझ के दे रहे हैं, मुफ्त जानबूझ के नहीं दे रहे, जानबूझ के। और ये इसमें बड़े ताकतवर तावीज होते हैं, अमल होते हैं। 90 दर्स सुनने की मन्नत माने, दिन रात गाड़ी में, घर में, दफ्तर में सुने। और कभी ना जो सखी होता है वो अकेला नहीं आता, लोगों को तैयार करके साथ लाया करें। हर जुमेरात में भी इस तरह इज्तिमाई अय्याम है, 9-10 मुहर्रम है, 11-12 रबीउल अव्वल है, शब बारात है, और भी कई अय्याम है। खुद ना आया करे, मेहनत करके साथ लाया करें। आना आसान है, कुछ मेहनत करके साथ लाना। किसी के कान में कोई बात पड़ गई, उसका मसला हल हो गया, अल्लाह पहले आपका करेगा, वो करीम है, अल्लाह पाक पहले आपका करेगा। और ये दम और तस्बीह खाने में हर हालत में ख़वातीन और मर्द आ सकते हैं, आ सकते हैं। अब एक चीज और है, फरमाया कि हर वक्त आसमान से बलाएं, आफतें, परेशानियां आती हैं, बलाएं भी आती हैं, रहमतें भी आती हैं। कौन बंदा ऐसा है, गौर से सुनिएगा, बड़ी बारीक और अहम बात बता रहा हूं। कौन ऐसा है जिससे बलाएं टल जाएं? कौन ऐसा है जिस पे बलाएं आ जाएं? फक्र, फाका, गुर्बत, कर्जे, बीमारियां, तकलीफें, जादू, जिन्नात, असरात, नजर बद, ये सारी बलाएं हैं। कौन ऐसा है जिससे बलाएं टल जाएं? आज हम बैठ के वो अमल करेंगे। कौन ऐसा है जिससे बलाएं टल जाएं? और अमल करते हुए आप अपना, अपने पूरे खानदान का, पूरी उम्मत का, तस्बीह खाना और तस्बीह खाने के सारे निज़ाम का, मेरा और मेरी नस्लों का, इन सब का सख्त तसव्वुर करके जो बंदा ये अभी जो हम अमल करने लगे हैं करेगा, उसके इर्द गिर्द रूहानी, एटमी, ताकतवर ऐसी दीवारें आ जाएंगी नूरानी, जो बलाएं, आफतें, मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां इंशाअल्लाह टल जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि बलाएं, आफतें, मुसीबतें ये टल जाएं, ये मसले हल हो जाएं, तो फिर सर पे हाथ रख के 11 बार मैं पढ़ता जाऊं और मेरे साथ पढ़ते जाएं, पूरी तवज्जो से, पूरी ताकत से, पूरे ध्यान से, और अल्लाह की तरफ ध्यान जमा के, अल्लाह की तरफ तवज्जो जमा के। जिक्र किसका और ध्यान किसका? जिक्र किसका, ध्यान किसका? जिक्र भी अल्लाह का, ध्यान भी अल्लाह का। जमा के मैं पढ़ता जाऊंगा, मेरे साथ पढ़ते जाएं, और पूरी उम्मत की हिफाजत का निजाम का तसव्वुर, मेरा, मेरी नस्लों, सारे निजाम, अपना अपने घर और सारे निजाम का हिफाजत, किफायत, किफालत, राहत, रहमत, आफियत का तसव्वुर करके पढ़ेंगे। या हाफिजो या हफीजो या रकीबो या वकीलो या सलाम, या हाफिजो या हफीजो या रकीबो या वकीलो या सलाम, या हाफिजो या हफीजो या रकीबो या वकीलो या सलाम, या हाफिजो या हफीजो या रकीबो या वकीलो या सलाम, या हाफिजो या हफीजो या रकीबो या वकीलो या सलाम, या हाफिजो सलाम, या हाफिजो या हफीजो या रकीबो या वकीलो या सलाम, या हाफिजो या हफीजो या रकीबो या वकीलो या सलाम, या हाफिजो या हफीजो या रकीबो या वकीलो या सलाम, या हाफिजो या हफीजो या रकीबो या वकीलो या सलाम, या हाफिजो या हफीजो या रकीबो या वकीलो या सलाम, या हाफिजो या हफीजो या रकीबो या वकीलो या सलाम। अपने ऊपर फूंक मार दे, अपने घर का तसव्वुर, अपनी नस्लों का तसव्वुर, तस्बीह खाना और सारे निज़ाम, मेरा और मेरे नस्लों का तसव्वुर करते हुए बहुत ताकतवर अमल किया। चंद लम्हों का अमल है, याद रखिएगा। एक है जाती करना, एक है इज्तिमाई करना। कोई दर्दी बैठा, कोई गमज़दा बैठा, कोई दुर्वेश बैठा, कोई वली बैठा, कोई अल्लाह का दोस्त बैठा, कोई तौबा करने वाला बैठा। अल्लाह के यहाँ पता नहीं किसका अमल कैसा कबूल हो कि सारे मजमे में अल्लाह खैरें फैला दें। अब अगला मोती है, बाज लोगों की चाहत है कि मुर्शिद हमारे दिल पर उंगली रखें
اور یہ سارے عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ دل کی معرفت پانے کے لیے، دل کی محبت پانے کے لیے انگلی رکھیں گے ہم دل پہ اور پہلا کلمہ 11 دفعہ پڑھیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ یہ کلمہ امانت ہے، جب آخری وقت میں ہماری سانسیں ٹوٹ رہی ہوں یہ امانت لوٹا دے۔ جو میرا رب خیانت کو ناپسند کرتا ہے وہ خیانت خود نعوذ باللہ کر کیسے سکتا ہے؟ اللہ آخری وقت میں کلمہ لوٹائے گا۔ ایک دوسرا، یہ کلمہ جو ہے سوتے ہوئے اس کی ایک اور ترتیب بھی ہے، دل میں رکھ کے سویا کریں۔ دل باکس ہے، ڈبہ ہے، ڈھکنا اٹھایا، پہلا کلمہ رکھا، رکھ کے سو گیا، کیا پتا میں اب سونے کے بعد اٹھ سکوں گا یا نہیں اٹھ سکوں گا، اے مولا یہ آخری کلمہ مجھے آخری وقت میں نصیب کرنا۔ اور ایک دوسرا جو ابھی دل پہ انگلی رکھ کے ہم 11 بار کلمہ پڑھیں گے، یہ دل کو نور سے بھرنے کے لیے۔ فرمایا جو چاہتا ہے اس کا دل وسوسوں سے دور ہو جائے، شیطانی گناہوں سے، نیٹ کی دنیا، غلاظت، خباثت، نجاست سے دور ہو جائے۔ جو چاہتا ہے اس کی دل کی دنیا، روح کی دنیا، من کی دنیا، جذبوں کی دنیا آباد اور شاد ہو جائے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی دل کے اندر روح اور روحانیت آ جائے، عروج اور کمال آ جائے، اور صرف دل پہ تصور اور سب توجہ رکھ کے 11 بار کلمہ پڑھ دے، اس کے دل کا نور، اس کے دل کی معرفت حیرت انگیز ہو جائے گی۔ اور پھر یہ کلمہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے مرحومین کو دے دینا ہے، پوری امت کو دے دینا ہے ہدیہ۔ تو آپ دل پہ انگلی رکھ کے دل کے وساوس، پریشانیوں اور دل کی دنیا آباد کرنے کی نیت کر کے، سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے پہلا کلمہ 11 بار میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بہت مبارک عمل ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کتنے لوگ آن لائن پوری دنیا میں بیٹھے ہیں، خواتین مرد ہیں، کئی 70,000 کے نصاب ہو جاتے ہیں، کیا پتہ جنات بھی ہوں، فرشتے تو یقینی ہیں، اور یہ 70,000 کے نصاب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ نصاب پوری امت کو ہدیہ کر دیں، اپنے پیاروں کو ہدیہ کر دیں، اپنے مرحومین کو ہدیہ کر دیں، اور میری پھوپھی کو ہدیہ کر دیں، سارے نظام کو، عالم کو ہدیہ کر دیں۔ یہ آپ کو حیرت انگیز طور پہ اللہ پاک نے یہ نظام اور برکت دی ہے، حیرت انگیز طور پہ، یقین جانیے حیرت انگیز طور پہ یہ برکت اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو عطا کی ہے، حیرت انگیز طور پہ۔ اب ایک عمل ہے شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا شجرہ۔ میں نے آپ کو کہا تھا میں سندھ میں رانی پور میں گیا، ہمارے مخلصین تھے، ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم انہوں نے پتا جی وہ ابکری والے پیر آئے ہوئے ہیں، مجھ سے کہنے لگے آپ نے ہمارا صدیوں کا راز عام نیٹ پہ ڈال دیا۔ میں نے کہا اور کہا لوگ نااہل ہیں، میں نے کہا ہر کلمے والا اہل ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا اہل ہے۔ یہ شجرہ بہت طاقتور ہے۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں گے، اول آخر 3 بار، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، 3 دفعہ قل هو اللہ بسم اللہ کے ساتھ، پھر درود پاک، پھر ان ہستیوں کو ہدیہ کریں گے، اور میں شجرہ پڑھوں گا، اور پھر شجرہ پڑھ کے جو دعائیں مانگیں گے قبول ہوتی ہیں۔ میں نے جب سے نیٹ پہ ڈالا ہے اتنے رزلٹ، اتنی برکتیں، اور پورے ورلڈ، پوری دنیا میں اتنے اس کے کمالات ملے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ شیخ ابن عربی، ارطغرل کے مرشد شیخ ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شجرہ آپ کو انشاءاللہ، لہٰذا اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ۔
اب اس سجرہ کے میں نام پڑھتا جا رہا ہوں، آپ ان کو ساتھ ساتھ ہدیہ دیتے جائیں، اور پھر انشاءاللہ ان کے وسیلے سے ہم اجتماعی دعا مانگیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بحرمت حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت حسن بصری، حضرت حبیب عجمی، حضرت عبد الواحد، حضرت فضیل بن عیاض، حضرت ابراہیم بن آدم، حضرت داؤد طائی، حضرت معروف کرخی، حضرت سری سکتی، حضرت جنید بغدادی، حضرت ابوبکر شبلی، حضرت ابو علی شقیق، حضرت ابو تراب، حضرت ابو عمر، حضرت جعفر، حضرت عبد العزیز، حضرت الواحد، حضرت ابو عبداللہ، حضرت حسن، حضرت ابو سعید، ابو سعود شیخ، اور حضرت ابو الفرحہ، حضرت علی، حضرت ابو اسحاق، حضرت ابو الحسن، حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت ابو النفع، حضرت ابو الفتح، اور شیخ محی الدین ابن عربی رحم اللہ تعالی علیہ۔ یہ ان کا شجرہ ہے، اور یہ بہت طاقتور، بہت حیرت انگیز چیز ہے، بہت حیرت انگیز چیز ہے، بہت باکمال چیز ہے۔ اب پوری دنیا میں لوگ بیٹھے ہیں، آخری مرحلہ اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ اور دعا ہے۔ پوری دنیا میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی دم، آپ کو اجتماعی انفرادی دم ہوا، آپ کچھ چیزیں لائے ہیں یا کچھ چیزیں بانٹنے کے لیے لائے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ان پہ دم ہوگا، ان پہ دم ہوگا، اور جنہوں نے یہاں روحانی چلہ کیا ان کے لیے دعا ہوگی، دم ہوگا، اور جو پوری دنیا میں بیٹھے ہیں ان کے لیے دم ہوگا۔ اصل دم اسم اعظم اللہ کا نام دعا ہوتی ہے، جتنا ادب ہوتا ہے، جتنا احترام ہوتا ہے، اتنی اس کی خیر ملتی ہے۔ تو آپ کو آپ کی چیزوں پر اور پوری دنیا میں جہاں بیٹھے ان کو دم ہوگا۔ سر جھکا کے اپنی مجبوریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، بیماریاں، دکھ، ان کا خیال کریں، انشاءاللہ اللہ کے نام اور اسم اعظم کی برکت سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ عافیت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اب جو ہے وہ مراقبہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔ شفائیہ دعا ہے، جو 3 دن کے لیے روحانی چلے میں ان کے لیے بھی دعا ہے، جو آئے ہیں سب کے لیے دعا ہے۔ اور ابھی انشاءاللہ سارا دن آپ بہت زیادہ قرآن پڑھیں گے، اور شام کو وہ جتنے بھی اجتماعی ایام آپ کے لیے حیرت انگیز پیکج ہے، یہ پیکج کا کاغذ تو آپ کے پاس ہوگا نا انشاءاللہ، یہ ساری کے سارے پیکج آپ کو بہت طاقتور پیکج ہیں، روحانی مشکلات کے لیے، مسائل کے لیے، جادو جنات الجھنوں کے لیے، بے اولادی پریشانی مسائل زندگی بھی جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے انشاءاللہ ہم
بیٹھ کے کریں گے، میں خود بیٹھ کے کرواؤں گا انشاءاللہ، آپ کے ساتھ ہوں گا۔ تو آج سارا دن ہم نے انشاءاللہ تلاوت بہت زیادہ کرنی ہے، حد سے زیادہ تلاوت کرنی ہے، حد سے زیادہ تلاوت کرنی ہے اور بہت زیادہ تلاوت کرنی ہے۔ اب بیٹھ کے مراقبہ ہوگا، اور جتنی توجہ یقین دھیان سے مراقبہ ہوگا، جتنا بہت دیکھیں، ذکر زبان کی عبادت ہے، مراقبہ دل کی عبادت ہے، اور اگر مراقبے پہ توجہ کر لیں گے، ایک وقت آئے گا دل بولے گا، پھر ساری دنیا کائنات کی روح اور روحانیت ہمارے پاس ہوگی۔ میں نے اس کے بہت فضائل بیان کی ہیں۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ تصور میں جانا ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ سادہ سا تصور کر لیں، سر جھکا کے یہ تصور کر لیں گے، پہلے عادت بنا لیں، اپنے گھر میں اپنے مقام پہ روز کرنا ہے، تھوڑا سا وقت کریں، روز کریں، پہلے عادت بنا لیں، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ عادت عبادت بن جائے گی۔ یہ عادت، مراقبے کو وقت دیا کریں، چاہے تھوڑا سا دیا کریں، 5-10 منٹ دے دیں، پر ضرور دیں، اہتمام سے دیں، بہت توجہ سے دیں۔ تو ابھی پوری توجہ سے ڈوب کے، توجہ سے، دھیان سے یہ تصور کرنا ہے، عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر دعا ہوگی، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اكفناهم بما شئت بمن شئت وكيف شئت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا سلام اللہ حافظی اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ شاہدی اللہ ناصری اللہ معی اللہ لی وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا یا تواب انشاءاللہ۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، ہمارے دلوں کو اپنی معرفت سے مزین کر دے، اللہ کامل ایمان دے دے، کامل ہدایت دے دے، اللہ کامل اخلاص دے دے اور کامل اخلاق دے دے، اللہ برکت اور عافیت دے دے۔ اس روتے مجمع کو
इस सिसकते मजमे को, इन परदेसियों को, इन मंगतों को। और सारे मंगते हैं मौला, हम सारे भिखारी हैं, हम सारे फकीर हैं, हम सारे मोहताज हैं। अपनी रहमत से हम फकीरों को दुनिया आखिरत की खैरें अता फरमा, बरकतें अता फरमा, बरकतें अता फरमा, बिन मांगे 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 अता फरमा। दर दर का भिखारी होने से बचा, अपने दर का भिखारी बना, अपने दर का मंगता बना, अपने दर का मोहताज बना, सवाली ना बना, अपने दर का सवाली बना। अल्लाह बे औलादों को औलाद दे दे, बे घरों को घर दे दे, बे दरों को दर दे दे, जिनकी शादियों में रुकावट है करम कर दे, फजल कर दे, इस्तिकामत दे दे, साबकियत दे दे। और अल्लाह कबूल किए रख, कबूल किए रख, कबूल किए रख। अल्लाह मैंने आज एक खास मन्नत दी है, जो सारा दिन कुरान पढ़ेगा और जिसको पढ़ना नहीं आता उंगली फेर के कलमा पढ़ता जाएगा पहला, अल्लाह उसको 5 मन्नतें मिलेंगी। एक रिस्क वसी मिलेगा, दूसरा रूहानियत वसी मिलेगी, तीसरा उसके दुख दूर हो जाएंगे, चौथा जादू जिन्नात खत्म हो जाएंगे, और 5वां दिल की मुरादें पूरी होंगी, दिल की मुरादें पूरी होंगी। आज ये मन्नत मानेगा और सारी उम्र इंशाअल्लाह उसको बख्त नसीब मुकद्दर राहत रहमत मिलेगा। अल्लाह कबूल कर ले और कदरदानी अता फरमा, अदब अता फरमा, बेकदरी से बचा, राहत रहमत दे दे, आफियत दे दे। मेरी फुप्पी के दर्जात बुलंद कर दे, बुलंद कर दे, बुलंद कर दे। अनकरीब आने वाले हैं हम भी, अल्लाह कलमा नसीब कर देना, बुरी मौत से बचाना, जिल्लत की मौत से बचाना। अल्लाह इल्लत जिल्लत और किल्लत से बचा, इल्लत जिल्लत और किल्लत से बचा। बस माफ कर दे और कबूल कर दे, माफ कर दे और कबूल कर दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। व सल्लल्लाहु अलन नबिय्यल करीम, आमीन बिरहमतिका या अरहम।